السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک شخص کے ایمان لانے کی کہانی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ ہے جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ وہ شخص جس کے نام سے عرب کانپتا تھا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر جب ایمان کی روشنی نے اس کے دل کو چھو لیا تو وہی شخص اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک شخص جو تلوار اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا، مگر چند آیات قرآن نے اس کا دل یوں بدل دیا کہ وہ اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ وہ شخص جس کے ایک اللہ اکبر سے مکہ کی گلیاں گونج اٹھیں، جس کی ایمان کی روشنی نے صدیوں کو بدل دیا۔ جی ہاں، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے وہ لمحہ جب کہ ایک دشمن اللہ کا دوست بن گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات وہ ہیں ایمان کی کہانی جو دلوں کو ہلا دیتی ہیں اور روح کو زندہ کر دیتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہیں دنیا فاروق اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز ترین سرداروں میں سے تھے۔ بہادری، فصاحت اور غیرت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن اسلام کے شروع کے دنوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، ہماری قوم کو بانٹ دیا ہے۔ ایک دن غصے کی آگ میں جلتے ہوئے اٹھے اور تلوار اٹھائی، مکہ کی گلیوں میں نکل پڑے۔ ان کا ارادہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہیں کر سکے، تو آخرکار مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ، اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے تو انہوں نے ان کے تیور دیکھ کے پوچھا کہ عمر خیر تو ہے؟ حضرت عمر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچ گئے۔ جا کر دیکھا تو وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ان کی آہٹ پا کر ان کی بہن چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء یعنی قرآن کے صحیفے چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر نے کہا کہ میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستے گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی کہ عمر، جو بنائے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ بہن نے کہا کہ نہیں عمر، تم ناپاک ہو، پہلے وضو کرو پھر قرآن کو چھوؤ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور جب قرآن کی آیات پڑھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا۔ جب وہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پر پہنچے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہوں خدا، کوئی نہیں ہے معبود لیکن میں، تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ پھر وہ تلوار تھامے دار ارقم پہنچے۔ دار ارقم وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے۔
دروازے پر جا کر دستک دی۔ کسی نے جھانک کر دیکھا تو کہا کہ ارے یہ تو عمر ہیں۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ بولے اگر وہ بھلائی کے ساتھ آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عمر کب تک دور بھاگو گے؟ یہ سن کر حضرت عمر لرز گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی تمام صحابہ کے لبوں سے نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر۔ مکہ کی وادیوں میں تکبیر کی آواز گونج اٹھی۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سے ہی عزت پانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم پھر کیوں چھپتے ہیں، چلے کھلے عام نماز پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیت اللہ گئے اور مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام نماز ادا کی۔ اس دن مکہ کی گلیوں نے اسلام کی شان دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی عمر کے راستے سے بھاگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل میرے دو آسمانی وزیر ہیں، جبکہ ابو بکر اور عمر میرے دونوں زمینی وزیر ہیں۔ میری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب دیا گیا کیونکہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ خلافت کے دوران انہوں نے عدل و انصاف اور رحم کا ایسا نظام قائم کیا جو آج تک دنیا کے لیے مثال ہے۔ آپ کی وفات کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بیجا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ نجات نہ پا سکے۔ لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو، جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے، اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمے کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو، اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز جاں بحق نوش کر گئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 29 ذوالحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی اور دفنایا گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدفون ہوئے۔ زمین پر انصاف کرنے والا بندہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس بات پر دھیان دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی دل ایسا نہیں جسے اللہ بدل نہ سکے۔ اللہ آپ کے اور میرے دل کو بھی بدل دے۔
جو تلوار کے ساتھ آیا تھا وہ ایمان کے ساتھ جھک گیا۔ یہی ہے ہدایت کی طاقت، یہی ہے ایمان کا نور۔ اللہ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اخلاص، غیرت اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پسند آیا ہوگا کہ کس طرح ایک لمحے نے تاریخ بدل دی، کہ وہ انسان جو اسلام کا دشمن تھا وہی سب سے زیادہ اسلام کا محافظ بن گیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔